الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، اور خاص کر کے یہ چونکہ مستورات کا پروگرام ہے، لیڈیز پروگرام ہے، اس لیے میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور خاص کر کے جس گھر میں ہم جمع ہے ہمارے حاجی محبوب بھائی کا گھر، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو مجلسیں ہو رہی ہے اللہ بہترین اجر ان کو اور ان کی پوری فیملی کو عطا فرمائے. اور یہاں 3 علماء کرام میرے سامنے ہیں، مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم، مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے ڈبوئی کے اللہ کے ولی حضرت مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم. اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آج کی ہماری حاضری کو بہت بہت زیادہ قبول فرمائے. مجھے ضروری بات یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو امت کے حالات ہیں، یعنی ہم سب، ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، سب کو معلوم ہے کورونا کا معاملہ ہے، اور کتنے ہاسپٹل میں ہیں، اور کتنے گھر میں کوارنٹائن ہیں، اور کتنے آکسیجن پر ہے، کتنے وینٹیلیٹر پر ہے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور اس بیماری میں ہمارے بہت سے مرحومین اور بہت سے مرحومات جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور ان حالات سے بچنے کے لیے بھئی، یہ کورونا کا معاملہ، آسمان سے بارش کا معاملہ، گرمی کا معاملہ، زمین کے تیور بدلنے کا معاملہ، آسمان کے تیور بدلنے کا معاملہ، یہ سب معاملہ جو ہمارے اوپر اس وقت چل رہا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے یقین بنے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات. اسی لیے آج جتنی جگہ جو اسلام اور ایمان کے کام ہو رہے ہیں، یا جو انجمنوں میں کام ہو رہے ہیں، یا جو مدارس میں، مکاتب میں، خانقاہ میں، دعوت و تبلیغ میں، جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں، سارے کام کا مقصد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. ہمارا یقین بنے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. یہ یقین اگر بن گیا نا تو سمجھو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. ہم لوگ کام تو کرتے ہیں جیسے فجر کی نماز پڑھے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز پر اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے، فجر کی نماز پر اللہ کی طرف سے روزی کا فیصلہ ہے. اللہ میں نے فجر پڑھی، اللہ مجھے رحمت ضرور ملی ہوگی، اللہ مجھے روزی ضرور ملے گی. آج اکثر میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے گھر میں جو ہسبینڈ آتے ہیں، شوہر آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، یا ہمارے بیٹے آتے ہیں، سب آ کر ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ دکان برابر نہیں چلتی، کام برابر نہیں چلتا، روزی ایک دم جام ہو گئی ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن اللہ کرے نہ آوے، بولو آمین. لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے یا لاک ڈاؤن کے بعد ہمارا تو عقیدہ ہے کہ روزی کسی کی محنت پر ملی نہیں ہے. بولو، روزی کسی کی محنت پر نہیں ملی، روزی کسی کے آگے بڑھنے اور پیچھے آنے میں نہیں ملی ہے. روزی جو ملتی ہے، اللہ کی قسم، صرف اللہ کے فضل پر روزی ملتی ہے. روزی کا معاملہ اللہ کے فضل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سب سے پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو، میرے یہاں بھائی سب بیٹھے کریں گے انشاءاللہ. ایک یقین ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ اگر یقین ہو جائے نا
تو اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ میں تیری مدد کروں. اللہ فرماتے میرا بندہ میں تیری مدد کروں, اور جب میں تیری مدد کروں اللہ مدد کرے. اللہ فرماتے تجھے کوئی ہرانے والا نہیں ہوگا, تجھے کوئی پیچھے رکھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ فرماتے تم گناہ کرو, میری مدد ہٹ جائے گی اور میں تمہیں ذلیل کروں گا, اور جب ذلیل کروں گا تو میری قسم اب میرے سوا کوئی مدد کرنے والا تمہارا نہیں ہوگا. یہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیوں, جب میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہوگا, لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر ہمیں ذلیل کرے تو پھر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے یقین بولو کس پر؟ اللہ پر. اور ایک بات بتاؤں, ہر کام میں طے کرو. دیکھو ہم جتنے یہاں بیٹھے نا ماشاءاللہ, ہم بھی طے کریں, ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب طے کریں کہ ہر کام میں ہم پیچھے رہیں گے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھیں گے. وہ امام الانبیاء ہے, وہ صرف ہمارے امام نہیں ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ امام المرسلین ہے. ان کو آگے رکھو, ہم پیچھے رہو, منزل مل جائے گی. جیسے میں نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنایا, بہت پیارا واقعہ, سننے جیسا واقعہ, کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دودھ پلانے کا معاملہ تھا, یعنی ہمارے نبی کا وہ بچپن مبارک, دودھ پینے کا مبارک زمانہ, وہ جب زمانہ تھا دودھ پینے والا زمانہ تھا, تو آپ کو معلوم ہے بہت ساری عورتیں مکہ آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے. لیکن حضرت حلیمہ بہت دور سے آئی تھی, قبیلہ بنو سعد سے, اور حضرت حلیمہ کے ساتھ بہت ساری عورتیں اپنی اپنی سواریوں پر آئی تھی. حضرت حلیمہ بھی سواری پر آئی تھی. حضرت حلیمہ نے بہت ڈھونڈا مگر مکہ میں کوئی بچہ ملا نہیں. آخر میں کسی نے کہا کہ یہ گھر میں بچہ ہے مگر یتیم ہے, اور اس کی طرف سے کوئی اجرت بھاری ملنے والی نہیں ہے, اگر لے جانا ہو تو یہ بچے کو لے جاؤ. حضرت حلیمہ جب گھر پر آئی اور دیکھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ, کیا ہمارے نبی کی خوبصورتی ہوگی, اللہ کی قسم. وہ دودھ پینے کا زمانہ, ہمارے نبی وہ تھے کہ سارے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں, آپ انگلی کے اشارے سے چاند سے کھیلا کرتے تھے. تو جب حضرت حلیمہ نے دیکھا تو کہا یہ بچہ مجھے دے دو, یہ بچہ نام محمد, ہاں یہ بچہ مجھے دے دو. تو سب نے کہا کہ اس بچے کا کوئی اجرت ملے گی نہیں, کوئی بھاری پگار ملے گی نہیں, کوئی تنخواہ ملے گی نہیں. حضرت حلیمہ نے کہا کچھ نہ ملے, یہ چہرہ مل گیا, اس سے بڑھ کر کون سا چہرہ ہوگا. حضرت حلیمہ لے گئی. اب جب لے گئی نا تو وہ باہر اٹھنی, ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اٹھنیاں لے کر چلی گئی. حضرت حلیمہ کی اٹھنی اتنی کمزور تھی, اتنی کمزور, اتنی لاغر, اتنی دبلی پتلی تھی, وہ اٹھنی بیٹھی تھی. جیسے حضرت حلیمہ بچے کو لے کر گئی تو وہاں ان کے شوہر تھے, حضرت حلیمہ کے شوہر. ایک قول کے مطابق ان کے شوہر کا نام حارث, بولو کیا نام ہے؟ حارث. وہ وہاں کھڑے تھے. کہا حلیمہ لے کر آئی, بچہ لے کر, کہاں لے کر آئی, وہ یتیم بچہ ہے, کچھ ملنے والا نہیں ہے, مگر بچہ ہے بہت خوبصورت, آؤ ذرا چہرہ تو دیکھو. وہ حارث جو ان کے شوہر تھے, انہوں نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر ایسے خوش ہو گئے, ارے اتنا خوبصورت ماشاءاللہ بچہ لے کر آئے. لیکن معاملہ کیا ہوا, سننے کا واقعہ یہ, معاملہ یہ ہوا کہ اٹھنی بیٹھی تھی, چلو ان کے شوہر بیٹھ گئے آگے, کون؟ حارث. حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی, بھائی حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی, اور گود میں ہمارے نبی ہے, بولو گود میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھنی کھڑے ہونے کو تیار نہیں, اٹھنی کو لاکھ کوشش کرے کھڑے ہونے کو تیار نہیں. تو کہا یہ اٹھنی تو ویسے بھی کمزور تھی, اب بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوگی. سب کے سب اتر گئے, جیسے اٹھنی سے اترے تو اٹھنی کھڑی ہو گئی, بولو اٹھنی کھڑی ہو گئی. تو یہ حیران ہو گئے, واپس کسی طریقے سے اٹھنی کو بٹھایا. بھائی آپ کو بھی معلوم ہوگا ہسبینڈ وائف جب بائک پر چلتے ہیں, اور ڈبل سیٹ ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہسبینڈ آگے ہوتا ہے اور بیوی پیچھے ہوتی ہے, اور بچہ بیچ میں ہوتا ہے, گود میں ہوتا. تو پھر سے اٹھنی کو بٹھایا, حارث آگے, بولو حارث آگے, حلیمہ پیچھے, اور بچہ بیچ میں گود میں. لیکن وہی معاملہ, اٹھنی چلنے کو تیار نہیں. پھر سب کے سب اتر گئے تو پھر اٹھنی کھڑی ہو گئی.
اب یہ بڑا عجیب معاملہ کہ جب حارث آگے بیٹھے حلیمہ پیچھے بیٹھے اور بچہ گود میں رہے تو اٹھنی چلنے کو تیار نہیں، اور جیسے سب اتر جائے تو اٹھنی کھڑے ہو جائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ۔ اچانک ان کے شوہر حارث کے دماغ میں کوئی بات آئی، کہا ایک کام کرے ہمارے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بدل دے، حلیمہ تو آگے بیٹھ جا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حلیمہ آگے بیٹھ گئی، حارث پیچھے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی گود میں، یعنی سب سے، اور اٹھنی جو کھڑی ہو گئی، بولو سبحان اللہ، اور جو جیسے اٹھنی کو جوانی ملی ہے، جھولانی ملی ہے، اور وہ اٹھنی جو چلی ہے تو یہ لوگ آپس میں بات کر رہے، ہسبینڈ وائف ہے نا، حارث اپنی بیوی سے کہہ رہے، حلیمہ اپنے شوہر سے کہہ رہی، یہ کیا معاملہ کہ ہم نے جب بچے کو بیچ میں رکھا تھا ہمارے بیچ میں تو اٹھنی نہیں چلی، بچے کو آگے کر دیا تو اٹھنی چلنا شروع ہو گئی، تو غیر سے اللہ کی آواز آئی، اے حلیمہ جس کو تم نے آگے رکھا ہے وہ میرا آخری نبی بننے والا ہے، اور اس کو آگے رکھو گے تو منزل ملے گی، بیچ میں رکھو گے کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہوگی۔ تو حلیمہ تو بہت خوش ہو گئی، اور یہ اٹھتی چلی، اب ان کو جانا کہاں ہے؟ قبیلہ بنو سعد، بولو قبیلہ بنو سعد، چلے جا رہے۔ اچھا راستے میں وہ سب عورتیں مل گئی جن کی اٹھنی آگے گئی تھی، یہ اٹھنی سب اٹھنی کو اوورٹیک کرے، سب اٹھنی کے آگے نکلے، سب اٹھنی کے آگے، اور ساری عورتیں آپس میں بات کریں، یہ حلیمہ کی اٹھنی تو بہت کمزور تھی، وہ تو بہت لاغر ہو گئی تھی، وہ تو چلنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور حلیمہ تو ویسے بھی یتیم بچے کو لے کر آئی ہے، اس کو کوئی تنخواہ بھی ملنے والی نہیں، لیکن یہ اٹھنی اتنی تیز بھاگی، اللہ کی قسم سب سے پہلے قبیلہ بنو سعد میں اگر کوئی اٹھنی پہنچی ہے تو حضرت حلیمہ کی اٹھنی پہنچی ہے۔ اب حضرت حلیمہ وہاں اٹھنی لے کر کھڑی ہوگی، کوئی ساری عورتیں جمع ہو رہی ہے، سب عورتیں جمع ہوئی، آ کر کہنے لگی حلیمہ ایک تو یتیم بچہ لے کر آئی، لیکن اٹھنی بدل دی نا، اٹھنی بدل دی ہوگی، کہیں سودا کر لیا اٹھنی کا، کوئی دوسری اٹھنی لے کر آئے۔ حلیمہ نے روتے روتے کہا اللہ کی قسم سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اب سوار یہ پیارا بچہ آیا ہے، اور قبیلہ بنو سعد ایک چھوٹا سا قبیلہ، جو لوگ عمرہ میں حج میں گئے ہوں گے انہوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا، وہ قبیلہ بنو سعد چھوٹا سا قبیلہ، لیکن جب گئے ہیں کہتے جیسے آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے اس رات مشک کی بارش ہو رہی ہے، اور پورے قبیلے میں خوشبو مہک رہی ہے، اور حضرت حلیمہ سب سے آگے، بولو حضرت حلیمہ سب سے آگے اپنے گھر میں پہنچی۔ تو میرے پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے کو جو وجہ بتانی وہ یہ ہے کہ جب نبی کو بیچ میں رکھا، ساتھ میں بولنا، جب نبی کو بیچ میں رکھا منزل ملی، یعنی ساتھ میں بولو نا، منزل ملی نہیں ملی، اور جب اسی نبی کو آگے کیا تو منزل مل گئی، یعنی جب تک ہمارے نبی بیچ میں رہے، ساتھ میں بولو منزل ملی نہیں، اور جب نبی کو آگے کر دیا تو منزل مل گئی۔ ہم نے تو نبی کو بیچ میں بھی نہیں رکھا ہے، ہم نے تو بیچ میں بھی نہیں رکھا ہے، مڈل میں بھی نہیں رکھا ہے، ہم نے تو نبی کو پیچھے کر دیا ہے، پیچھے کر دیا۔ آج ہماری ماں بہنوں کی زندگی دیکھو، نہ فجر کی نماز ہے، نہ پردے کا ٹھکانہ ہے، اور ہر ماں بہن کی زبان پر غیبت ہے، چغلی ہے، ہزاروں کی پنچات ہے، ہزاروں کے پیچھے پڑے رہنا ہے، وہ کیا کرتا، اس کا بھائی کیا کرتا، اس کی بہن کیا کرتی، اس کی شادی بھی اس کی نہیں ہوئی، اس کی ہوئی تو کس کے ساتھ ہوئی، اس کے گھر طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی۔ ہمارے گھر میں غیبت ہے، جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یعنی نبی کو بیچ میں رکھا ہوتا تو شاید منزل ملی ہوتی، ہم نے تو نبی کو آگے بھی نہیں، بیچ میں بھی نہیں، پیچھے رکھ دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہاں میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے 24 گھنٹے گزر جاتے ہمیں نبی کا خیال بھی نہیں آتا۔ ہم کو یہ فکر ہے کورونا کس کو ہو گیا، یہ فکر ہے ہاسپٹل میں کون ہے، یہ فکر ہے بیمار کون ہے، یہ فکر ہے مر کون گیا، انتقال کس کا ہو گیا، یہ فکر ہے کہ اس کے گھر اس نے نیا گھر کیوں لیا، اس نے کرائے پر گھر لیا یا اپنے پیسے سے گھر لیا، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ فکر ہے کہ اس کے گھر میں طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی۔ ارے قیامت میں اللہ ایک بار بھی ہم کو نہیں پوچھے گا کہ اس کے گھر میں طلاق کیوں ہوئی، لیکن میری ماں بہنیں اللہ کی قسم اللہ قیامت میں یہ پوچھے گا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑی تھی۔ آج تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، ابھی میں نے وہاں UCA گراؤنڈ پر ایک بات بولی تھی، محبوب بھائی سننے جیسی بات ہے، حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر
بہت بڑے صحابی، بولو بہت بڑے، یعنی اتنے بڑے صحابی کہ ہمارے نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی بولو آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو بالفرض نبی بناتے تو میرے بعد عمر کو نبی بناتے، اگر اللہ نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے، باقی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ مولانا سیاد سننے جیسا واقعہ، حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، امیر المومنین، بولو امیر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے کون؟ عمر۔ ہاں فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے اپنے خادم، ان کے خادم کا نام بھی کتاب میں لکھا ہے یرفع، یرفع YARFA، یرفع، ان کے خادم کا نام بھی لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بلایا، یرفع کو بلائے اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں مچھلی کھاؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، جیسے آج ہمارے حاجی جنید اورا والا کا جی چاہتا تھا کہ مچھلی کھا لے، یہ بڑا ہوشیار میمن ہے، مولانا بہت پکا میمن ہے، اس کا جی چاہتا تو کیا کیا معلوم، محبوب بھائی کو بولا وہ قاری صاحب کو مچھلی کھانے کا بہت جی چاہتا ہے، قاری صاحب کو تو خواب و خیال میں بھی نہیں کیا مچھلی بننے والی ہے، لیکن یہ سننے جیسی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی کھانے کا ایک تمنا ہوئی، اپنے خادم کو بلایا یرفع کو کہ جی چاہتا ہے کہ مچھلی پکائے اور کھائے، تو یرفع نے کہا امیر المومنین یہاں سے 18 کلومیٹر پر مچھلی کا بازار لگتا ہے، تو وہاں جائیں گے، اور ان کے پاس تو بڑے بڑے گھوڑے تھے، جیسے آج ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس گھوڑے تھے، کہا گھوڑے پر بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر میں وہاں جائیں گے، ٹوکرے کے ٹوکرے مچھلی کے خریدیں گے، آپ بھی کھائیں گے اور ساتھ میں جتنے آپ کے ساتھ رہتے ہیں بھائی حضرت عمر کے ساتھ جو پوری جماعت تھی وہ سب بھی کھائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے وہ خادم کو بلایا، بولو خادم کا نام یرفع، بولا کہا نہیں وہ کینسل، وہ پروگرام کینسل، مچھلی والا پروگرام کینسل۔ خادم سوچنے لگے اتنے لمبے زمانے کے بعد امیر المومنین نے مچھلی کھانے کی تمنا کی اور کچھ وجہ سے کینسل کر دیا، بھلے انہوں نے کینسل کیا میں تو لے کر آؤں گا، بھائی میں تو لے کر آؤں گا، بس خالی موقع ملے کہ کب میرے کو موقع ملے کہ گھوڑے کو دوڑاؤ اور 18 کلومیٹر پر جاؤ، مچھلی کے ٹوکرے لے کر آ جاؤ۔ اور ہوا موقع ملا، کب موقع ملا؟ ظہر کا وقت ہوا، کون سا وقت؟ ظہر کا وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھانے آئے، امیر المومنین تھے، دیکھا کہ بہت سارے سفرا آئے، سفرا کس کو کہتے ہیں؟ امباسڈر، دوسرے ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جیسے ہمارے یہاں جو سنسد میں بیٹھنے والے ہوتے، تو دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہوتے وہ سب آئے، تو وہ خادم سمجھ گئے اب حضرت عمر ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو عصر کی نماز ہو جائے گی، عصر کی نماز ہو جائے۔ اس بیچ میں نے گھوڑا دوڑا ہے، بس وہ یرفع غلام نے جو گھوڑا دوڑا ہے اور وہاں گئے، 18 کلومیٹر پر گئے اور مچھلی کے ٹوکرے گھوڑے پر رکھے اور واپس لے کر آ گئے۔ آئے تو دیکھا ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے، عصر کی نماز بھی ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد جب سب چلے گئے تو یرفع ہے، کہنے امیر المومنین فکر کی کوئی بات نہیں، مچھلی آ گئی ہے اور پکنے گئی ہے، بس پک کے تیار ہو کے آئے گی۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میں نے منع کیا تھا نا، آپ نے منع کیا تھا، وہ آپ کا اپنا بڑا پن تھا، آپ نے منع کر دیا، لیکن تمنا تو آپ کو ہوئی تھی، میں تو خادم ہوں، غلام ہوں، میں لے کر آیا ہوں اور بس ابھی تیار ہو کر ٹوکرے مچھلیوں کے آپ کے پاس آئیں گے۔ حضرت عمر کا چہرے کا رنگ بدلا اور حضرت عمر کا رعب اور دبدبا، کہا تمہیں معلوم ہے میں نے منع کیوں کیا تھا؟ کہا نہیں معلوم تو نہیں، کہا اس لیے منع کیا تھا، سننا میری ماں بہنیں سب لوگ سننا، حضرت عمر نے فرمایا اس لیے منع کیا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ عمر اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے ایک گھوڑے پر بیٹھے گا، وہ بے زبان گھوڑا 18 کلومیٹر دوڑے گا، پھر 18 کلومیٹر واپس آئے گا، مطلب 36 کلومیٹر۔ کل قیامت میں نبی کے سامنے اللہ عمر کو بلائیں گے اور کہیں گے اپنی ایک تمنا پوری کرنے کے لیے بے زبان جانور کو 36 کلومیٹر تک دوڑایا۔ اے عمر، اللہ، حضرت عمر کہتے قیامت کا دن ہوگا، آن دا ڈے آف ججمنٹ، وہاں اللہ بھی ہوں گے، وہاں میرے نبی بھی ہوں گے، اس کے بیچ میں عمر کو بلایا جائے گا اور عمر کو کہا جائے گا عمر ایک مچھلی کی تمنا دنیا میں تھی، پوری کر لیتا، لیکن اس کے لیے بے زبان گھوڑے کو، یہ بیچارے گھوڑے کا پسینہ تو نے بہایا، 18 کلومیٹر دوڑایا، 18 کلومیٹر لایا، 36 کلومیٹر تک۔ تو عمر کہتے ہیں جب اللہ مجھے پوچھے گا تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟
घोड़े के बारे में अल्लाह पूछेगा, 36 किलोमीटर दौड़ने के बारे में पूछेगा, इसके बदन पर जो पसीना आया उसके कतरे कतरे के बारे में अल्लाह पूछेगा। और अल्लाह जब पूछेगा तो मेरे नबी भी वहां होंगे, तो मेरे नबी पूछेंगे, उमर मैंने कब अपनी तमन्ना से मछली खाई थी, मैंने कब अपनी तमन्ना से 2 वक्त की रोटी खाई थी कि तूने मछली की तमन्ना कर ली। उमर क्या चाहिए कहकर उमर मगरिब का वक्त था, फूट फूट के रोने लगे, वो खादिम भी रोने लगे। उमर कहने लगे तू भी अल्लाह से माफी मांग, मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, और जितनी मछली आई है सब गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूरों में तकसीम कर दे, ताकि कयामत में तुझे भी न जवाब देना पड़े, मुझे भी न जवाब देना पड़े। मेरे प्यारो, क्या उस जमाने का देखो, अल्लाह के रसूल रात को निकल रहे हैं, बोलो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात को निकल रहे हैं, भूख लगी हुई है, बोलो क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई। सामने हजरत अबू बकर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर, हमारे नबी पूछते अबू बकर कहाँ रात को, मैं समझता हूँ हमारे इंडिया के हिसाब से रात के 1-2 बजे समझो, हमारे नबी पूछ रहे अबू बकर कहाँ, रात को कहाँ, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी है। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतने में हजरत उमर को आते हुए देखा तो हजरत उमर समझ गए, चेहरा देखकर समझ गए। हजरत उमर ने वहीं से कहा जिस मकसद से तुम दो निकले हो, उमर भी उसी मकसद से निकला है। मेरे घर में खाना था मगर कुछ गरीब मिस्किन मेहमान आए, सबको खिला दिया, बहुत भूख लगी, बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ गए तीनों मिलकर, कहाँ गए, अल्लाह के रसूल पाक बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन लोग, ये सोचो ये 3 कौन है जो रात को भूख की वजह से निकले, जिनका कुरान करीम में तारीफ ही तारीफ आई। भाई हजरत अबू बकर की तारीफ कुरान में इशारतन आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ आई, और हमारे नबी के बारे में तो अल्लाह ने कई जगह पर फरमाया, यहाँ तक फरमा दिया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दा'iयन इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ने हमारे नबी का जिक्र कुरान में किया, हजरत अबू बकर हजरत उमर का इशारतन जिक्र किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मेरी माँ बहनें और आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचो वो रात कैसी अजीब रात होगी कि अल्लाह के रसूल भूख की वजह से हजरत अबू बकर और कौन हजरत उमर जब तीनों जमा हुए, मशवरा हुआ, चलो अबू अय्यूब के घर पे जा गए। कौन अबू, मालदार साहबी थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मालदार साहबी थे। घर पे गए तो रात के वक्त में वो घर में नहीं है, उनकी बीवी है, वो नहीं है घर में। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके घर के पीछे बाग है और वो बाग में पानी पिलाने के वास्ते गए हैं। तो इनकी बीवी ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, तो कहा आ जाओ आ जाओ घर में आओ। और बीवी जल्दी से पीछे के दरवाजे से गई और अपने शोहर को कहा अल्लाह के रसूल आए, अबू बकर आए, उमर आए, भूख लगी है उनको। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी खजूर लेकर आए और जल्दी जल्दी घर में आए और कहा आज की रात तो मेरी मगफिरत की रात है। एक तरफ नजर करूं तो नबी नजर आए, एक तरफ सिद्दीक नजर आए, एक तरफ फारूक नजर आए। जल्दी से बकरी को ज़बा किया गया, उसका गोश्त भुना गया, गोश्त तैयार किया गया। अच्छा दस्तरखान पर गोश्त भी आ गया, खजूर भी आ गया। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते खाओ खाओ। भाई कोई भी खाएगा नहीं जब तक कौन शुरू नहीं करेंगे, हमारे आका मोहम्मद, क्योंकि मेहमान तो वही है, सबके सब दस्तरखान पर बैठे हैं और होता अल्लाह के रसूल आप शुरू करें तो हम भी खाना शुरू करें। हमारे नबी ने आधी रोटी निकाली, हालांकि आदमी रोटी का एक लुकमा निकालता ना, हमारे नबी ने यूं करके आधी रोटी ली, उस पर कुछ गोश्त के टुकड़े रखे। सब हैरान हो गए और हमारे नबी की आंखों से आंसू मुसलसल आंसू निकल गए। तो सबने कहा अल्लाह के रसूल आप शुरू करें खाना। कहा नहीं, ये आधी रोटी और ये गोश्त कोई मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। 2 दिन हो गया मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया है, 2 दिन हो गया मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया है। मेरे प्यारो, फिर सबने खाना खाया।
بولو وہ فاطمہ کو پہنچا دیا گیا؟ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سب نے جب کھانا کھا لیا نا، پھر ہمارے نبی رونے لگے. تو حضرت ابو بکر ادھر بیٹھے تھے، حضرت عمر ادھر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول آپ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ کھانا تو ہمارے پیٹ میں آ گیا. حضرت ابو بکر کہتے میرا پیٹ بھی بھر گیا، عمر کہتے میرا بھی پیٹ بھر گیا، اب رو کیوں رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جتنا ہم نے کھایا کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک تو 2 دن کے بعد کھائے، بھوکے ہو کر کھائے، اور اتنا پیٹ بھی نہیں بھرا جیسا ہم لوگ اس وقت بڑھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ابھی تو حضرت عمر سوال کرے، آسمان سے جبرائیل آئے اور یہ آیت کریمہ آ گئی، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے کھانے پینے پہننے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو میں ابھی ہماری ماں بہنوں کو ایک خلاصہ دے رہا ہوں کہ حضرت عمر نے مچھلی کھائی. ارے آپ لوگ تو بولو کھائی کہ نہیں کھائی؟ نہیں. کیوں نہیں کھائی؟ قیامت میں اللہ پوچھیں گے اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے 36 گھنٹے گھوڑے کو دوڑایا، بے زبان جانور کو دوڑایا، اس کے پسینے کا قطرے کا جواب ہوگا. تو حضرت عمر نے مچھلی نہیں کھائی. یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھوک کی شدت کے بعد کھانا کھائے، ابو بکر کھائے، عمر کھائے، اور فاطمہ کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھیجا کہ 1.5 دن 2 دن سے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو کھایا ہے قیامت میں یہ نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. تو ہماری ماں بہنوں کا میک اپ، نیل پالش، لپسٹک، ایک اتنی سی نیل پالش ہوگی یا کوئی لپسٹک ہوگی یا کوئی میک اپ کا سامان ہوگا، کتنے کا؟ 3000 روپیز، 3000 روپیہ. کوئی اتنا سا شیمپو ہوگا 1500 روپیہ، کوئی اتنی سی تیل کی بوتل ہوگی تو 5000 روپیہ. اور لائن تو ہمارے یہاں ہے نا، وہ امیزون پر کوئی چلا گیا، کوئی کسی اور لائن پر چلا گیا، کھانا چاہیے تو کوئی سویگی پر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. تو حضرت عمر کو تو قیامت میں جواب دینا ہے، ہمارے نبی کو قیامت میں جواب دینا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو جواب دینا ہے، صدیق اکبر کو جواب دینا ہے، عمر فاروق کو جواب دینا ہے. تو ہم کو نہیں جواب دینا ہے، ہماری ماں بہنوں کو نہیں جواب دینا ہے. کہ ایک مرتبہ بیوٹی پارلر میں چلے گئے، ہزاروں کا خرچہ ہو گیا، ایک وہ کچھ لگانے کا لے لیا چہرے پر اپنے چہرے کے گلو کو بڑھانے کے لیے، تو اب ہزاروں کا خرچہ ہو گیا. تو یہ سب قیامت میں ہمارے نبی کے سامنے اللہ پوچھے گا نہیں. اس وقت امت کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولانا سراج صاحب، میں لمبایت میں گیا، میں راہو نگر میں گیا، میں پھلواڑی میں گیا، یہ میرے ساتھ میں یاسر اور یہ سب لوگ میرے ساتھ میں تھے. وہاں لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں. ابھی مولانا ہم 3 دن پہلے بھروچ میں پہنچے تھے. بھروچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو عورتیں اور جو مرد، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں سینگ بیچتے، سینگ، بھروچ کی سینگ کر کے جو ٹرین میں بیچتے، ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پیسہ لے کر کیا کریں گے، ہم کہاں سینگ لینے جائیں گے، کون سی ٹرین چلتی ہے، کون سے پلیٹ فارم پہ کام ہوگا. ارے ہمارے پاس گھر میں بچے کو دینے کے لیے دودھ نہیں، کھانا نہیں ہے. تو ابھی 3-4 دن پہلے ہم وہاں بھروچ میں تھے اور ہمارے یہاں میک اپ کے 5-5 ہزار روپئے. ایک جوتا خریدنے جاتی ہماری ماں بہنیں 10,000. کیوں؟ کیونکہ برینڈیڈ نہیں ہوگا تو میری انسلٹ، میری عزت نکل جائے گی. آج میں آپ کو ایک بیوٹی پارلر بتاتا ہوں، بہت اچھا بیوٹی پارلر، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. ہاں، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. آج کا سائنس بھی اس بات کو کہتا ہے اگر آدمی نماز پڑھے اور سجدہ لمبا کرے، بولو سجدہ لمبا کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اور بندی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے، اللہ کے قریب ہو جاتے. اور جب کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بھائی سجدے میں یہی تسبیح پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، جب بہت مرتبہ کہتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ بندی کب سے سجدے میں، یہ جو مانگے سب ان کو دے دینا. لکھا ہے، سائنس بھی آج کا کہتا ہے جتنا سجدہ لمبا کریں گے اتنا چہرے پر
اور ग्लोइंग बढ़ती चली जाएगी। दुनिया का कोई पार्लर काम नहीं आएगा, दुनिया का कोई ग्लो वाला क्रीम काम नहीं आएगा, दुनिया का कोई शैम्पू काम नहीं आएगा, दुनिया का कोई फेस वॉश काम नहीं आएगा। जो सजदे में अल्लाह नेचुरल खूबी देगा। बाकी अभी तो लिपा पोती करके तो ऐसा ही लगता है कि बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा इधर उधर कलर मारा, बारिश आई, सारा कलर खत्म हो गया, पूरे बिल्डिंग की वैल्यू खत्म हो गई। वो चेहरे को देखा, वो भी हैरान हो जाता, अल्लाह अल्लाह, मैं जिधर शादी करना था मैं देखने गया था तो कितनी खूबसूरत दिखती थी, ये घर में आए तो फर्नीचर आया कि फर्नीचर आ गया। ये और जो सजदे में जाए बंदा और उससे जो चेहरे पर ग्लो आता है, जो खूबसूरती आती है, वो नेचुरल खूबसूरती डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से होती है। तो मैं मेरी माँ बहनों को ये कहने के लिए आया हूँ, पहली बात फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची नहीं, बहुत फजूल खर्ची होगी। अरे मौलाना आपको मालूम नहीं होगा ये हमारा एरिया, हाँ अल्लाह नजरे बद से बचावे, क्यों जुनेद भाई, महबूब भाई, हाँ हमारे यहाँ माँ बहनों के पास कम से कम एक के पास 40-40 जोड़ कपड़े होंगे। ये तो मैंने बहुत कम बोला, शायद इनको इंसल्ट भी लगा होगा कि मौलाना ओनली 40, 10-10 जोड़ चप्पल के होंगे। और इनका शोकेस देखो, थोड़ी देर के लिए देखते ही रहो, कौन सा ग्लो काय का, कौन सी लिपस्टिक, कोई लाल, कोई काली, कोई ब्लू, कोई पिंक, कोई हरी, अल्लाह अकबर कबीरा। और एक अजीब बात है, असल खूबसूरती किसको बताना होता है? अरे आप लोग काय को घबराते हो, बोलो ना जोर से, किसको बताना था? शोहर को। तो घर में देखो तो औरत को गंदी घंटाई घूमती होगी। और जहां पता चला कि कोई शादी में जाना है, कोई हॉल में जाना है, कोई दावत में जाना, महबूब भाई बिना तकल्लुफ जाने के 3 घंटा पहले से वॉशिंग तैयारी होती है। वो बेचारा हस्बैंड यूं खड़ा है बाहर, जिसको हमारी जमाने में बाइला बोलते ना, बाइला ऐसा खड़ा है, वो अभी उतरेगी, अभी लिफ्ट में से उतरेगी, अभी वो बंगले में से बाहर निकलेगी, अभी वो बिल्डिंग में से बाहर आएगी, 2 घंटे के बाद आएगी और तैयार। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने जो हमको अच्छे कपड़े दिए थे, अल्लाह ने हमको जो खूबसूरती दी है, अल्लाह ने हमारे चेहरे के ऊपर जो रोशनी दी है, वो शोहर को नहीं बताना है, गैरों को बताना है। और हमारे नबी फरमाते जो औरत खुशबू लगाए, हमारे नबी फरमाते अय्युम इम्राअतिन इस्तातरत व खरजत फइन्नहा जानिया। हमारे नबी फरमाते जो औरतें परफ्यूम लगाए, अच्छी बने और लोगों को दिखाने के वास्ते करे, वो जितने कदम जाएगी, जितने कदम आएगी, जितने देर वहां रुकेगी, जीना करवाने वालियों में उसका नाम लिखा जाएगा। जीना करवाने वाली बाजारी औरतों में उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन आज हमारी माँ बहनें धूमधाम से ये कर रही है। इतना पैसा, अरे इतना पैसा गरीब को दे देना, कोई मिस्किन को दे दे, कोई यतीम को दे दे, कोई लाचार को दे दे, कोई मजबूर को दे दे। खैर आपको मालूम है कि इस वक्त हालात बहुत खतरनाक है। अक्सर लोग नौकरी पर नहीं है, अक्सर लोग जॉब पर नहीं है, अक्सर। बल्कि महबूब भाई हमारा खुद का अपना मदरसा है ना, मदरसा तो बंद है, लेकिन जाहिर बात है हमारा 41-51 का स्टाफ है, उनको पगार तो देने का। अब ये महीने में हम लोग मशवरा करने बैठ गए थे, ये महीने में जुनेद भाई भी थे। क्या मशवरा हुआ मालूम है कि जितनी पगार दी जाती है उसकी आधी कर दी जाएगी। अब पगार मौलाना को मिलती कितनी है? 12,000, उसका हो गया 6,000। और जो अभी बेचारा उस्ताद बन के आया उसकी पगार 6,000, उसका हो गया 3,000। अब वो 3,000 रुपये में उसको खाना, उसकी बीवी का खाना, उसके बच्चों का खाना, सबका कपड़ा, सबका अस्तरी करना, सबका कपड़ा धोना। सोचो वो मौलाना को कि वो रात दिन कैसे तड़प के उसके बच्चे निकालते होंगे। और हमारी माँ बहने 3,000 के तो सिर्फ लिपस्टिक आई है, 4,000, 5,000, 10,000 के तो चप्पल आए हैं, और ड्रेस कम से कम 15,000 का उसका ड्रेस आया है, और 15,000 का उसका बुर्का आया है। हजरत उमर को तो फिक्र थी कि मैं घोड़े के बदन पे पसीना आ गया, उसका क्या जवाब दूंगा। फातिमा को फिक्र हो गई कि आधी रोटी और गोश्त का टुकड़ा खाया तो कयामत में क्या जवाब देना होगा। हमारे नबी को फिक्र हो गई इसका क्या जवाब देना। तो क्या हमको जवाब ही नहीं देना? हमारी माँ, बहनें, बेटियां, इनको कोई जवाब नहीं देना। और एक बात है, अल्लाह ने कहा आना होगा और हिसाब तो देना होगा। साथ में बोलो ना, आना भी होगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम तुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आना होगा, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। कयामत के बाद, कयामत के दिन तुम मेरे पास आओगे और सारा हिसाब किताब लेने वाला कौन? अरे अल्लाह इतना है, महबूब भाई बोलने को भी डर लगता है। कयामत में अल्लाह जानवरों का भी हिसाब लेंगे। जो बकरी, जिसके बकरे के ऊपर सींग थे
اور اس نے اس بکرے کو مارا ہوگا جس کے اوپر سینگ نہیں تھے، قیامت میں اللہ دونوں کو کھڑا کرے گا کہ دنیا میں تیرے پاس سینگ تھے، تو نے اس بکرے کو مارا تھا جس کے اوپر سینگ نہیں تھے۔ اللہ کہیں گے اب میں اپنی طرف سے جس کے اوپر سینگ نہیں تھے اس پر سینگ لگاؤں گا، اور وہ اس کو مارے گا جس نے دنیا میں مارا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جانوروں کا حساب کتاب، ایک ایک جانور کا حساب کتاب ہوگا، اور آخر میں اللہ کہیں گے کونو ترابا، جاؤ مٹی بن جاؤ، سارے جانور مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا کاش میں بھی جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن گیا ہوتا۔ ہے نا قرآن میں یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جانوروں کا حساب کتاب دیکھ کر ایک کافر بھی کہے گا کاش میں جانور ہوتا، میں مٹی ہو جاتا۔ تو جو اللہ جانوروں کا حساب لے گا وہ ہمارے کپڑوں کا، ہمارے میک اپ کا، ہمارے فیس واش کا، ہمارے شیمپو کا، ہمارے سارے لپسٹک کا اور جوتوں کا، کپڑوں کا۔ 40 جوڑ کپڑے ہو کر بھی کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرا، اتنا اچھا کھانا کھا کر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا، اتنا اچھا میک اپ کے بعد بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ تو یہ سب کا جواب، ہاں اگر جواب دینے کے لیے تیار ہو تو بہت الگ بات ہے، لیکن بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو میری ماں بہنوں کو کہوں گا فضول خرچی نہیں، فضول خرچی سمجھ لینا یعنی ایکسٹرا خرچ کرنا اور بھاری بھاری۔ اب کچھ دن کے لیے رک جاؤ نا، کچھ مہینے کے لیے رک جاؤ کہ معلوم نہیں کیا حالات آنے والے ہیں اور امت پر کیا حالات آ رہے ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور سب کے کاروبار کو اللہ پھر شروع فرمائے۔ ایک بات تو یہ کہ فضول خرچی نہیں۔ نمبر 2، ہماری ماں بہنوں میں ایک عجیب عادت ہے، مولانا غلام صاحب آپ بھی دعا فرمائیں، بہت عجیب عادت ہے ہماری ماں بہنوں میں، پوری دنیا کی فکر کون کیا کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں، میری نماز ہے کہ نہیں، میرا شرعی پردہ ہے کہ نہیں، میرے کو قرآن صحیح پڑھنا۔ محبوب بھائی معاف کرنا، اللہ کی قسم ہمارے کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں، ان کو درود شریف بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا ہے، اس کی فکر نہیں، لیکن اس کے گھر میں شادی ہوئی، اس کے گھر میں طلاق ہوئی، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا آیا کیا گیا، یہ بھی بہت بڑی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم لوگوں کے عیبوں کو اور ان کی خبروں کو تلاش کر رہے، اللہ جب ہمارے عیب پر پکڑ کرے گا تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہماری ماں بہنیں غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، دشمنی سے، اللہ بچائے ان سب کو اور فضول خرچی سے بچائے۔ اور بات ختم کرتے کرتے میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری ماں بہنیں 2 باتیں کہوں گا، 2 باتیں کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں کہوں گا، اس میں ایک بات یہ کہ عورتوں کو اللہ نے بہت عزت دی، ہم بھی دیتے ہیں الماس جنید بھائی، ہم لوگ بھی عورتوں کو عزت دیتے نا، دیتے باہر کا ہیرو گھر میں زیرو۔ ہاں ابھی میں بھروچ گیا تھا تو میں نے کہا تھا، ابھی میں بھروچ میں تھا نا تو بہت ساری ماں بہنیں جمع تھی، تو میں نے ایک بات کہی، تم تو نہیں تھے نا، بھروچ نہیں آئے تھے، میں نے ایک بات کہی کہ وہ ایک شوہر بہت دکھی تھا، بہت دکھی۔ آپ تو نہیں نا محبوب بھائی نا، آپ ہوئے بھی نہیں، میری بیٹی آپ کے ساتھ ایسا کرے بھی نہیں بھائی۔ کل میں نے اس کا انٹرویو لیا، میں خوش ہوا کہ میرے سے زیادہ ڈرنے والا مل گیا۔ مولانا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، وہ بیچارہ شوہر بہت دکھی تھا، بہت دکھی تھا، بیوی سے بہت تھکا تھا، بہت تھکا تھا۔ جب اس نے سوچا کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے، معلوم نہیں اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا کہ اتنا بیوی سے میں دکھی ہو گیا ہوں، جلدی جلدی مسواک لیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا اور یہ اللہ کے سامنے روئے اور روتے روتے بولے اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو۔ وہ بیوی میمنج ہوگی، اس نے دور سے دیکھا گیا کم وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، نے ابھی مسواک کیا، نے وضو کیا، نے 2 رکعت نفل پڑھا، نے اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اس نے کہا میں بھی ایسا کروں گی، اس نے بھی فٹافٹ مسواک لیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور جہاں اس کا مصلی تھا نا تھوڑی دور میں اپنا مصلی بچھایا۔ اور عورتوں کو تو رونا بھی بہت جلدی آتا ہے، عورتوں کو جو رونا آتا ہے نا، ارے کھوٹا کھوٹا جھوٹا جھوٹا ادیب روتی ہے، بہت روتی ہے عورتیں۔
ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پیٹے ٹاپ 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 ہے دھار دھار دھار. تو اس نے بھی دعا مانگنا شروع کیا, روتے روتے اللہ 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 میرے کو اٹھا لے, اللہ مجھے اٹھا بھی لے, اللہ میرے کو اٹھا لے. اب شوہر نے سنا کہ یہ تو دعا مانگتی ہے اللہ میرے کو اٹھا لے, تو شوہر نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اللہ میرا کینسل وہیں جانے دے اللہ. تو عورتوں کو عزت تو ہم نے بھی دی ہے بھائی, اور اسلام نے اتنی, اللہ کی قسم اسلام نے کیا عزت دی عورتوں کو, کیا عزت دی ہے. حدیث پاک میں ہمارے نبی, میں آپ کو بتاتا ہوں صرف حدیث سنو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی, بولو جس کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی اور باپ نے اور ماں نے اس کی اچھی تربیت کی, اس کی شادی کروا دی, جس دن تینوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی اللہ کے رسول فرماتے ماں باپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. 3 بیٹیوں کی شادی کرا دی ماں باپ. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو 2 ہی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جس کی 2 بیٹیاں ہوگی اچھی تربیت کرے تو ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا, میری بیوی بوڑھی ہو گئی, ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بیٹی کی ہم نے شادی بھی کرا دی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً, ارے جاؤ قیامت تک اگر کسی نے ایک بیٹی کی تربیت کر لی, اچھی تربیت کر لی, دینی دنیاوی علوم سے مالا مال کر دیا اور شادی کروا دی, اللہ ایسے ماں باپ کو بھی جنت نصیب کر دے گا. اور صرف بیٹیوں کا معاملہ نہیں, آج جس کی بہنیں ہوں ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی بڑا مبارک ہے جو اپنی 2 بہنوں کا خیال کرے, ان کی تربیت بھی کرتا رہے, ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کرتے رہے, اللہ ایسے بھائی کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری ایک بہن ہے, ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ایک بہن ہو اور وہ بہن کو شادی سے پہلے بھی محبت کی نظر سے دیکھے, شادی کے بعد بھی محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کا خیال کرتے رہے, اللہ ایسے بھائی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. تو عورت بہن بنی تو بھی لوگوں کے لیے جنت کا راستہ کھولی, بیوی بنی تو شوہر کے لیے جنت کا راستہ کھولی, اور بیٹی بنی تو جنت کا راستہ کھولی. اور جب عورت ماں بن گئی جنت کا راستہ نہیں کھولی, اس کے پاؤں کے نیچے جنت آ گئی, اس کے پاؤں کے نیچے جنت, جنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پاؤں کے. ارے میرے دوستوں ماں کی خدمت, میں میری ماں بہنیں بیٹیوں کو اور آپ سب کو بھی کہوں گا, دیکھو میری تو ماں نہیں ہے, ماں چلی گئی, لیکن آپ لوگوں کی ماں ہے, آپ لوگ خوب خدمت کریں, کیونکہ ماں کی خدمت ایسی ہے جو کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلائے تھے, عمر ادھر آؤ ادھر آؤ, ایک زمانہ آئے گا عمر, یمن سے ایک شخص آئے گا, بولو یمن سے ایک شخص آئیں گے جن کا نام اویس ہوگا, بولو کیا نام ہوگا, اویس ہوگا. عمر اگر اپنی مغفرت چاہتا ہے تو ان کے پاس تیرے لیے دعا کروا لینا, تیری مغفرت چاہتا ہے تو ان کے پاس. حضرت عمر جب امیر المومنین بنے ان کے دماغ میں تھا کہ یمن سے کوئی آئیں گے, نام کیا ہوگا, اور ان سے مجھے مغفرت کی دعا کرنا ہے, ورنہ عمر کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ دعا نہیں کریں گے. تو حضرت عمر پورے حج کے موسم میں ڈھونڈ رہے, اویس کہاں ہے, اویس کہاں ہے, اویس, پورے حج کے موسم میں بولو اویس ملے. آخر میں حضرت عمر کیا کیے, مکہ میں پہاڑ ہے جبل ابی قبیس, جبل ابی, اس پہاڑ کے پاس حضرت عمر نے سب کو جمع کر دیا, جتنے حج کرنے والے آئے عمر کو آرڈر سب آ جاؤ. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ یمن والے کھڑے رہے, باقی سب بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کون کھڑے رہے؟ پھر حضرت عمر نے فرمایا یمن میں بھی جو قبیلہ بنو عامر کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہے, باقی سب بیٹھ جاؤ. تو صرف قبیلہ بنو عامر والے کھڑے. پھر حضرت عمر نے فرمایا امیر المومنین کا اعلان ہے, قبیلہ بنو عامر والے بیٹھ جاؤ. قبیلہ بنو عامر میں جو کرن کا رہنے والا ہے, کرن ایک شاخ ہے, وہاں کا جو رہنے والا وہ کھڑے ہو جائے. تو سب بیٹھ گئے, ایک ہی کھڑا ہے, بولو ایک ہی. حضرت عمر نے سب کو کہا چلے جاؤ, سب چلے گئے, کہا میرا کام ہو گیا. وہ ایک جو کھڑے تھے ان کو بلایا, کہا اویس کو جانتے ہو, اویس کو, ہاں ہمارے بڑے بھائی کا لڑکا ہے. کہا ہے وہ تو دماغی سنتولن صحیح نہیں ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, سب کا دماغ ایک طرف رکھو, اویس کا دماغ سب سے اونچا ہوگا, بولو سبحان اللہ. تو پھر حضرت عمر نے کہا لیکن مجھے پتا تو بتاؤ وہ کہاں ہے.
बकरियां चराते होंगे, वो अरफा के मैदान के पास रहते, बकरियां चराते रहते, वहां नमाज पढ़ते रहते। हजरत उमर ने उस शख्स को रवाना किया, हजरत अली को अपने साथ लिया, कहा चलो। हजरत उमर और हजरत अली गए, वो अरफा के पास गए तो देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। बोलो, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में कादे में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलाम। तो हजरत उमर और हजरत अली पीछे बैठ गए, जैसे सलाम फेरे ना, ये दोनों आए, आकर कहा, हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने पूछा तुम यमन के? कहा वहाँ कबीला बनो आमिर के? हाँ। वो करन के? हाँ। आपका नाम क्या है? हजरत उमर ने पूछा नाम क्या? इन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, कहा मेरा नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा हो। नाम क्या होता है? अल्लाह के बंदे का नाम थोड़ी होता, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हो। तो नाम का अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा हो। तो हजरत उमर ने कहा नाम जो तुम्हारे माँ बाप ने रखा। तो इन्होंने कहा तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो हजरत उमर ने रोते रोते कहा मैं उमर हूँ, अमीरुल मोमिनीन, ये अली है, इनकी निकाह में नबी की बेटी फातिमा थी। ओ उवैस ने सुना तो कहा माफ करना, मेरा नाम तो उवैस है। बोलो मेरा नाम तो बस। हजरत उमर ने कहा मेरी एक दरखास्त है, मेरी एक दरखास्त है। कहा क्या? हाथ उठाकर मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर लो, हाथ उठाकर मेरे लिए और अली के लिए और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर लो, क्योंकि हमने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरा उवैस वो है जिसने माँ की ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है कि उमर तुझे मगफिरत चाहे तो उवैस के पास दुआ करा लेना, अली तुझे मगफिरत चाहे उवैस के पास दुआ करा लेना, मेरी उम्मत को मगफिरत चाहिए तो उवैस के पास दुआ करा लेना। मेरे दोस्तों वो कैसी घड़ी थी जब हजरत उवैस ने हाथ उठाए और हजरत उमर जैसे बेहोश होकर जमीन पर गिरे। कहा आज मेरा मकसद पूरा हो गया। तो माँ की खिदमत से तो आदमी उमर जैसे उमर दुआ करवाने आते हैं, अली जैसे अली दुआ करवाने के वास्ते आते हैं। इसलिए मैं बात खत्म करते करते कहूंगा कि फजूल खर्ची नहीं करने का, नंबर 1। नंबर 2 गीबत चुगली नहीं करने का। नंबर 3 माँ को नाराज नहीं करने का। यहाँ भी जितने बैठे आज इरादा करो माँ को नाराज नहीं करना। माँ कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर जाए, हम नाराज नहीं करेंगे। माँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी भाई? हमारी बुराई करेगी ना, हमको मना कर देगी ना, मेरे घर पे मत आना। लेकिन ना, माँ का दरवाजा बहुत प्यारा दरवाजा। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी माँ नहीं है, वो कैसी घड़ी होती है जब आपकी माँ को दफन करता है, माँ को दफन करता है, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा सहारा था, उसको हमने कब्र में रख दिया है। मेरे प्यारों, माँ बहुत बड़ी नेमत है। मेरी माँ, बहनें, बेटियां सब माँ की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। हमारी आवाज माँ की आवाज के ऊपर न जाए, हमारा पाँव माँ के पाँव के आगे। घर में चले तो ख्याल करो कि मेरा पाँव माँ के पाँव के आगे न जाए। अरे घर में आप बात करें तो सोचो मेरी आवाज मेरी माँ की आवाज के ऊपर न जाए। जिसने माँ का दिल दुखाया, कसम अल्लाह की, हमारे नबी फरमाते वो ताज्जुद पढ़ता होगा लेकिन माँ का दिल दुखाता होगा, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मैं बात खत्म करते करते अब सब माँ बहनों को और आपको सबको आखिर में एक बात कहूंगा कि इस वक्त के हालात के लिए सबसे ज्यादा तो हमको दुआ मांगना है। बोलो, सबसे ज्यादा हमको दुआ मांगना है। और अभी देखो, मैंने महबूब भाई को एक किताब दिया, उन्होंने अपनी अहलिया मेरी बेटी को दिया होगा, औराद मोमिन, गुजराती में। ये बाकायदा हमने छपाई है। इसमें क्यों ये किताब छपाने की वजह क्या है कि आज एक प्रॉब्लम तो है, नजर बहुत लगती है। बोलो नजर। कोई ये बोलता ना मैं नजर वजर नहीं मानता, मैंने कहा काहे को ईमान अपना खत्म करता भाई? हमारे नबी ने फरमाया अल आइनु हक को नजर लगती है और तू कम बखत बोलता मैं नजर नहीं मानता। कितने होते हमें नजर वजर ये जादू वादू नहीं मानता, तो हमारे नबी 40 दिन तक जादू में थे, वो भी नहीं मानोगे? कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, मुअव्वज़तैन नाजिल होने की वजह जादू से बचाओ है। कहता भाई नहीं मानता। भाई यकीन अल्लाह पर, तवक्कुल अल्लाह पर, लेकिन जो है वो तो मानना पड़ेगा, वो तो मानना पड़ेगा। यहाँ तक हदीस पाक में लिखा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसहरा फक़द कफरा, कि जिसने जादू किया या जादूगर के पास गया या जादू कराने वाले के पास गया या जादू के कोई भी शोबे में आया, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। तो जादू होगा तभी हमारे नबी ने फरमाया। हाँ, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक उतरी क्योंकि जादू, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास उतरी क्योंकि जादू से हिफाजत। तो हम जो किताब आज लाए हैं, हमारी इंशाल्लाह बेटी महबूब भाई की बीवी तकसीम
کرے گی تو وہ کتاب آپ ضرور لے کر جانا. اس میں نظر سے بچنے کی دعا, جادو سے بچنے کی دعا, جنات سے بچنے کی دعا, صبح میں کیا پڑھنے کا, شام کو کیا پڑھنے کا, منزل کیسے پڑھنے کا, اور گھر سے نکلو تو کیا پڑھنے کا, اور اس میں خاص لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنے کے, وہ سب اس میں لکھا ہے. بہت میں یہ کتاب تو کیا ہے محبوب بھائی, میں نے آپ کو دیا, تو آپ نے آپ کی اہلیہ کو دے دیا, وہ سب کو تقسیم کرے گی. اب کتنی عورتیں جا کے کباٹ میں رکھ دے گی, وہ دھول کھاتی رہے گی کتابیں, لیکن پڑھے گی نہیں. حالانکہ آپ سوچو کہ اس کو بنانے والے نے کتنی محنت کی ہوگی, ترتیب دینے والے نے کتنی محنت کی ہوگی, کتنوں نے اپنا پیسہ اس کے پیچھے خرچ کیا ہوگا, کتنوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا نام لکھوایا ہوگا, کتنی محنت سے کتاب چھپ کر ہمارے سامنے آتی ہے. اس وقت حالات میں یہ اوراد مومن جو ابھی ہماری ماں بہنیں بیٹی آپ کے ہاتھ میں آئے گی, اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے, اور پڑھنا ہے اور جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. مردوں میں تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ مردوں میں جمعہ میں پہلے تقسیم ہو چکی ہے, یہ عورتوں میں تقسیم ہوگی. اور میری وہ ماں بہن جس کے پاس ہو اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ بھائی ملتا ہے مفت میں تو لے کر جائے. یہ اصل مقصد پڑھنا ہے, پڑھنے کی نیت ہو, عمل کی نیت ہو تو لے کر جائے. ایک کام یہ کرنا ہے, اور دوسرا کام یہ دعا جو بتائی گئی نا, یہ سب بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے 5 نمازیں. آدمی دعائیں پڑھتا رہتا ہے, جادو سے بچنے کی دعا, جنات سے بچنے کی دعا, نظر سے بچنے کی دعا, صبح کی دعا, شام کی دعا, جمعہ کی دعا, منزل بھی پڑھتا ہے, مناجات مقبول بھی پڑھتا ہے, لیکن کم وقت فجر نہیں پڑھتا. وہ ہماری بہن فجر نہیں پڑھتی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا دعا کا. بولو اللہ کی قسم کوئی فائدہ دعا, کیونکہ فرض پہلے, بولو فرض پہلے, اور نماز اتنی ضروری ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ابھی تو آج کل محبوب بھائی میرے ساتھ میں معلوم مولانا عثمان تھے, 40 سال میرے ساتھ میں تھے. کورونا میں وہ اللہ کو پیارے ہو کے, بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. کورونا میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ قومے میں چلے جاتے, وینٹیلیٹر پہ جاتے, قومے میں کوئی 10 دن, کوئی 12 دن, کوئی 15 دن. میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نمازی ہو اور موت کے وقت بے ہوش ہو جائے, اب ڈاکٹر ہلاتے تو وہ ہلتا بھی نہیں ہے, قومے میں 15 دن 12 دن, ہمارے نبی فرماتے اس کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن کسی کو بول نہیں سکتا ہے. اس کو پیاس لگتی ہے لیکن کسی کو بول نہیں. اور ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا بے نمازی کا جب آخری وقت آتا ہے اس کو اتنی پیاس لگتی مگر بولنے کی طاقت نہیں. اگر پورے سمندر کا پانی پلا دو پھر بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں. بے نمازی کا موت کے وقت یہ حالت ہوتا ہے, پیاس بھوک سے تڑپتا ہے, درد سے تڑپتا ہے, مگر کسی کو بول نہیں سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. آخر میں کہوں گا نمازی بن جاؤ, بولو نمازی بن جاؤ, دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری, بولو دنیا بھی ہماری. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مومن بندہ کامیاب ہو گیا, وہ مومنہ بندی کامیاب ہو گئی جو 5 وقت کی نماز پڑھے, لغویات سے اپنے آپ کو بچائے, اپنی زکات کو ادا کرے. تو میری ماں بہنیں بیٹیاں چند باتیں پھر دہراتا ہوں. نمبر 1 ہم کو فضول خرچی سے بولو بچنا ہے. نمبر 2 غیبت چگلی, لوگوں کے گھر جا. اب کتنے لوگوں کی عادت ہوتی, لوگوں کے گھر جاتے ہیں. ہم مولانا یعقوب صاحب, ارے بھائی اپنا قرآن گھر میں ہے, اپنی حدیث گھر میں ہے, فضائل اعمال گھر میں ہے, سب دعا کی کتابیں گھر میں ہیں. کہتے ہیں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا, تو ٹائم پاس غیبت میں ہوتا ہے, چگلی میں ہوتا ہے, لوگوں کے گھروں میں جا کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے ٹائم پاس ہوتا. یہ اتنا ٹائم پاس ہو جائے گا کہ وہاں ٹائم آخرت میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے غیبت چگلی سے بچے, عداوت دشمنی سے بچے, فضول خرچی سے بچے, ماں کی خدمت, ماں کی بہت بہت زیادہ خدمت کرے. اللہ سب کی ماؤں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جن کی اماں چلے گئی اللہ سب مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. اور اوراد مومن جو کتاب ملے گی اسے پڑھے اور نماز کی پابندی کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ ہمارے محبوب بھائی کا, ان کے گھر والوں کا, ان کے بچوں کا, حاجی جنید اورا والا کا, اور مولانا سراج صاحب, مولانا حذیفہ صاحب, مولانا غلام رسول صاحب,
اور جتنے ہمارے دوست احباب یہاں پر آئے ہیں سب کا بہت دل و جان سے شکریہ کہ محبوب بھائی ہر وقت تو ہم لوگ تھوڑا ناشتہ کر کے چلے جاتے تھے، آج تو ہم نے آپ کا کھانا بھی کھایا اور ابھی چائے بھی پی اور واپس کرنے والے ابھی سے بول دو تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ سب ہو گیا یہ لوگ چلے جائیں گے. ابھی تو آرام سے چائے وائے پی کے پھر آرام سے عصر کی نماز پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سب ذکر کر لے، گردن جھکا دے، 2 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لے. شروع کریں. اللہ 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 مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أحسن الرسل محمد أجمل الرسل محمد أطيب الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الأنبياء محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. سبدل الشريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہم کو معاف کر، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ سب لوگ بہت حالات میں چل رہے ہیں، اللہ بہت حالات میں چل رہے ہیں. اللہ 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 کوئی اپنے گھر سے پریشان، کوئی اپنے کاروبار میں پریشان،
کوئی اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان. الہ العالمین تو سب کو جانتا ہے, سب کی پریشانی جانتا ہے. اللہ کچھ لوگ اتنے پریشان ہیں اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اپنا غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے سامنے بل بلا کر روتے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے. الہ العالمین بہت پیارا مجمع بیٹھا ہے, معلوم نہیں کون ولیہ بیٹھی ہوگی. اللہ اتنی عورتوں میں کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی, اور یہاں اللہ بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہیں. اللہ تیرے ولی بیٹھے ہیں. الہ العالمین ان سب کے بیچ میں ہم دعا مانگتے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ 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 آسمانوں کا پانی بتاتا تو ہم سے ناراض ہو گیا, سورج کی گرمی بتاتی تو ہم سے ناراض ہو گیا, بیماریاں بتاتی ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا, یہ کورونا وبا بتاتی ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ کہنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. میرے جیسا نالائق بولتا ہے, سننے والے سنتے, عمل کرنے والا پتا نہیں. اللہ حضرت عمر کی وہ گھڑی کا واسطہ جب انہوں نے اپنے خادم یرفا سے کہا ہوگا قیامت میں عمر کیا جواب دے گا, قیامت میں عمر کیا جواب دے گا, اسی گھڑی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج ہماری بھی بیٹی ہے, اللہ ہم کو بیٹی اب بہت پسند ہے. اللہ بیٹی بہو بہت پسند ہے. اللہ ہم کو سب سے بہت محبت ہے, تیری قسم اللہ بہت محبت ہے. اللہ جب ہم اپنی بیٹی بہو سے محبت کرتے ہیں, ہمارے نبی فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. ہمارے نبی کتنی محبت کرتے, کیسے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا, کیسے اس نے گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوگا, کیسے دل سے کہا ہوگا جاؤ میری بیٹی کو کھلا دو, 1.5 دن ہو گیا میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. اللہ وہ گھڑی کا واسطہ تجھے. اللہ امت بہت پریشان ہے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ مہربانی فرما دے. اللہ تیرا احسان ہے, تو نے اتنے حالات میں بھی ہم کو بھوکا نہیں مارا, پیاسا نہیں مارا, کپڑے سے بے کپڑے نہیں کیا, گھر سے بے گھر نہیں کیا. اللہ آج ہم جاتے بہت جگہ پہ جاتے جہاں پانی کا سیلاب آیا, وہاں جا کر اللہ تیرا شکر ادا کرتے. اللہ تو نے دینے والا ہاتھ بنایا, لینے والا ہاتھ نہیں بنایا. اللہ تو چاہتا تو ان کو بھی کھڑا کر دیتا. ہم بھی کسی کے پاس سے اناج لے لیتے, کسی کے پاس سے تیل لے لیتے, کسی کے پاس سے اپنے بچوں کے لیے دودھ لے لیتے. اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا, کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنی ماں بہنیں بیٹی آئی سب کو قبول فرما لے. اور اللہ موت پہ موت ہوتے جا رہی ہے. اللہ روز قبرستان جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, مطلب کوئی نہ کوئی آتا ہے. اللہ ہمارا بھی وقت آئے گا. اللہ آئے گا. اللہ ہم کو یقین ہے, اللہ کوئی پہلے کوئی بعد میں, مگر جانا تو سب کو ہے. اللہ ہمارا وقت آئے گا. اللہ وہ بہت عجیب وقت ہوگا. اللہ تیری قسم بہت عجیب وقت ہوگا جب ہمارا گرم پانی تیار کیا جاتا ہوگا, ہمارے غسل کا پانی تیار کیا جاتا ہوگا. اللہ لوگ ہمیں نہلائے اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو مٹا دینا. اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں گے. اللہ معلوم نہیں مارکیٹ میں کس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہے. اللہ وہ کفن کا کپڑا بدن پر آئے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا. اللہ معاف کر دینا. اللہ بہت عجیب وقت ہوتا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے. اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ بے نمازی قبر میں جاتا ہے بہت. اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے, قبر میں آگ لگائی جاتی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو آتے ہیں. اللہ بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے, تندرستی دے دے, صحت دے دے, شفا دے دے, ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. الہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ بہت سے یہاں بیٹھے ہوں گے, میری ماں بھی نہیں گئی, میری ماں بھی نہیں. اللہ بہت سو کی مائیں نہیں, اللہ چلی گئی. اللہ بول کر تو کوئی چاہتا نہیں ہے. اللہ معلوم نہیں ہم سے راضی ہو کر گئی کہ ناراض ہو کر گئی. اللہ معلوم نہیں ہم نے خدمت میں کتنی کوتاہی کی. اللہ
وہ اویس نے جو ماں کی خدمت کی اللہ ان کی جماعت میں ہمیں بھی بنا لے اللہ، ہمیں بھی اویسی بنا لے اللہ، اویس کی جماعت میں بنا لے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، مستجاب الدعوات بنا دے اللہ۔ کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ ماں کا بولنا، چلنا، ہنسنا، بٹھانا، اٹھانا، ناشتہ کروانا، ہمارے بچپن میں ہمارا خیال کرنا، کون ماں کو بھولے گا اللہ؟ العالمین وہ ہنستی تھی تو گھر فام ہو جاتا تھا، ایک بوڑھا باپ اللہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے اللہ۔ یہ گھر میں جس میں ہم بیٹھے خصوصی برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، آپس میں محبت، مودت، سکون اور تندرستی عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی دے دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔